ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومأوانا وملجانا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور طاعاتنا ونور عباداتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. محبت سے پڑھیے. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وعليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں غنچے کھلا دیے ہیں اور جس سمت آ گئے ہیں جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. محبت سے کہو زور سے. ان کے نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں
زندہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنے دو یا ڈبو دو آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے کریم سے گھر سبحان اللہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے دربے بہا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا دل سے مشکور ہوں بالعموم چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں بزرگ ہیں کہتر ہیں یا مہتر ہیں سب کا میں مشکور ہوں عمومی طور پر بالخصوص اپنے دوست جناب حضرت علامہ سجاد حسین صاحب اور آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب اور امام جناب حافظ عبدالعزیز صاحب اور جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے ان سب کا میں بالخصوص مشکور ہوں کہ انہوں نے سید دو عالم نبی مکرم رسول اکرم سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی اور آپ سب تشریف لائے میں سب کو خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ 2 عنوانوں پر اگر گفتگو کی جائے تو بہتر ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک اور ساتھ ساتھ 11ویں شریف کا بھی ذکر ہو جائے تو بہت بہتر ہے دونوں کا انشاءاللہ فقیر ذکر کرے گا اور آپ چونکہ یہاں میرا یہ پہلا خطاب ہے آپ مجھ سے متعارف نہیں ہیں میری عادت ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں ثبوت اور حوالے کے ساتھ کرتا ہوں میری بات بغیر حوالے بغیر ثبوت کے انشاءاللہ نہیں ہوگی ہر بات کا ثبوت بھی ساتھ ہوگا یا ہوگا رب کریم کا قرآن یا ہوگا میرے حبیب کا فرمان یا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کا حوالہ جو کسی مستند کتاب کے ساتھ میں پیش کروں پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور پھر اس کے اخیر میں انشاءاللہ 11ویں شریف کا ذکر بھی آئے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد سے متعلق 4 طرح کا بیان عمومی طور پر علماء کرام فرماتے ہیں کتنے قسم کا 4 قسم کا پہلے ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت آپ کی تخلیق کب ہوئی ایک ہے حضور کی خلقت
دوسرے نمبر پر ہے حضور کی ولادت، تیسرے نمبر پر ہے حضور کی بعثت نبوت کا دعویٰ کب فرمایا، اور چوتھے نمبر پر حضور کی فضیلت۔ تو 4 طرح کا عنوان میلاد پاک کے مہینے میں عمومی طور پر چلتا ہے، اور میری تحقیق یہ ہے کہ کم سے کم بھی ہر عنوان پر 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہونا چاہیے، تب جا کر بیان تشنہ تکمیل انشاءاللہ نہیں رہتا۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ جگہ جگہ سے موتی چن چن کر جواہر پارے آپ کے سامنے پیش کریں۔ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، تیسرا پارہ پہلی آیت مبارکہ، سبحان میرے رب نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل، یہ رسولان اعظام ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر رب کریم نے فرمایا۔ خاص کر چھٹے اور 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر 26 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ رسولان گرامی ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی، منہم من کلم اللہ، بعض تو وہ رسولان گرامی ہیں جن کے ساتھ رب کریم ہم کلام ہوا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو درجوں کے حساب سے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر، وہ اولو العزم رسول گرامی ہیں جن کے ساتھ رب کریم ہم کلام ہوا، اور جس کو درجوں کے حساب سے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی وہ آپ کے اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درجہ سارے نبیوں کو دیا، سارے انبیاء کو ملا، مگر جو درجہ، جو کمال، جو عظمت، جو شان، جو فضائل، جو مناقب، جو درجات آپ کے ہمارے آقا و مولا کو مل گئے، وہ مقام کسی بھی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، سبحان اللہ، ذرا جوڑ سے کہو سبحان اللہ، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، اور ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ نبیوں کو معجزے ملے، کسی کو 1، کسی کو 10، کسی کو کم و بیش مل گئے، مگر ہمارے پاک محبوب کو اتنے معجزات مل گئے کہ آپ کے ہر اندام کے اندر معجزہ، آنکھ میں بھی معجزہ، ہاتھ میں بھی معجزہ، اور لعاب دہن میں بھی معجزہ، دیکھنے میں بھی معجزہ، زبان کے اندر بھی معجزہ، جدھر بھی دیکھو حضور کو جس حیثیت میں دیکھو ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ معجزوں کی بارش موجود، بے تحاشا معجزے۔ مدارج النبوت کے اندر علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ میرے پاک محبوب کے معجزات کو کوئی بندہ گن نہیں سکتا، کائنات کے اندر جتنے پتھر اور درخت موجود ہیں میرے نبی کے معجزات کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہر طرف حضور کا معجزہ ہی معجزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھنے کا معجزہ بیان کرو تو وہ الگ معجزے ہیں، حضور کے دیکھنے میں کیا معجزہ تھا، حضور کے سننے میں معجزہ، حضور کے ہاتھ میں معجزہ، حضور کی زبان میں معجزہ، آپ کہیں گے کس طرح؟ حضور کے سننے میں یہ معجزہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں، علامہ عبدالحی لکھنوی نے لکھا، علامہ عبدالحی نے لکھا مجموعۃ الفتاوی کے اندر کہ حضور کے سماعت میں کیا معجزہ تھا۔ سماعت میں یہ معجزہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں، میں ابھی والدہ ماجدہ کے رحم مبارک میں تھا کہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، ان فرشتوں کی تسبیح والدہ کے رحم مادر میں سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا تو قلم کے چلنے کا آواز والدہ مبارکہ کے رحم کے اندر میں نے سن لی۔ اللہ اکبر۔ فرشتے جو آسمان پر کثرت سے موجود ہیں اور آسمان کے آواز نکلتا ہے آسمان کا، حضور نے فرمایا وہ آواز بھی میں سنتا ہوں۔ کتنا کمال ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، رحم مادر میں ہیں، والدہ مبارکہ کے پیٹ مبارک کے اندر ہے، شکم مادر میں ہیں، اور ان کی سماعت اتنی تیز ہے۔ اللہ اکبر۔
حضور نے حضرت بلال کو کہا، بخاری کی حدیث ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا اے بلال اچھے سا اچھا عمل تو کون سا کرتا ہے، مجھے آگاہ کر دیجئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے خیال میں تو سب سے اچھا عمل جو میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہی تو وجہ ہے کہ جب میں جنت میں گیا، جنت کا فاصلہ کتنا ہے زمین سے پتہ ہے؟ 7,000 سال کا راستہ ہے، کیونکہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ پہلے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کا راستہ ہے، پھر دوسرے آسمان تک فاصلہ بھی 500 سال کا راستہ ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی بھی، اس طرح 7 آسمان اور درمیان کے فاصلے یہ سارے 500 سال کے ہیں، تو گویا 7,000 سال کا راستہ ہے۔ عرش چھت کے طور پر موجود ہے جنت کے اوپر۔ حضور فرماتے جنت کے اندر میں پہنچا تو زمین پر چلنے والے بلال کے جوتے کا آواز میں نے وہاں سن لی۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر کمال اور آپ کو بتا دوں، کمال اگرچہ یہ بھی ہے کہ جنت کے اندر ہوتے ہوئے زمین پر چلنے والے بندے کے قدموں کا آواز آپ سنیں، کوئی شک نہیں، یہ بھی بہت بڑا کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ جوتے کا آواز کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے پہچان لیا کہ حضرت بلال کے جوتے کا آواز۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، لولا کوال صاحب سب تیرے گھر کی ہے، لولا کوال صاحب سب تیرے گھر کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے شاہ فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ تو کہو یار، آپ کو جوش کیوں نہیں آتا؟ میلاد ابھی زیادہ فاصلہ تو نہیں ہوا، دوسرا مہینہ شروع ہے اللہ کے فضل سے، تو سرکار کا نام سنی آدمی سنتا ہے تو مچلنے لگتا ہے، جوش آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو واز و عیب تناہی سے ہیں بری، آپ کے اوصاف اتنے ہیں یا رسول اللہ گنتی میں نہیں آتے، کوئی گن نہیں سکتا، آپ کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے آقا، حیران ہوں میرے آقا، میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے آقا، میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے، سبحان اللہ، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، زندہ باد، آپ سب زندہ باد، آپ سب زندہ باد، سنی سارے زندہ باد۔ اللہ حضور کا ذکر ہو اور محبت سے انسان کے دل کے اندر جذبہ نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، حضور کے ساتھ ہر سنی کو محبت کیوں نہیں ہوگی؟ میرے پاک محبوب نے فرما دی ہے، بخاری کی صفحہ 7 پر حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک میرے ساتھ اپنی اولاد اور اپنے والد اور تمام کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو، اس وقت تک آپ میں کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کر ہوگی،
تب ایمان کمال کو پہنچتا ہے، ورنہ ایمان بندے کا کامل بنتا ہی نہیں، تب بنتا ہے جب کہ سب کچھ مصطفیٰ پر قربان ہو جائے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے متاع عالم و ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم و ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ ہر چیز سے مصطفیٰ پیارے ہوں گے تب جا کر آپ کا میری ایماندار بنے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کمال تب آتا ہے جب حضور سے محبت میں اضافہ ہو۔ کتنا اضافہ ہو؟ صحابہ سے پوچھو کتنی محبت ہو حضور کے ساتھ، اتنی محبت ہو، اللہ اکبر۔ حضرت صہیب رومی سے پوچھو، صہیب رومی مکہ میں تجارت کرتے تھے، بڑے غریب تھے، تجارت کر کے بہت سارا مال کمایا، ہجرت کے موقع پر ہجرت کرنے لگے، کافروں نے کہا نہیں 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 تو ہجرت نہیں کر سکتا ہے، بڑا مال مکے میں کمایا، یہ مال واپس کر دو پھر جاؤ، سارا مال جتنا تو نے کمایا تجارت کے اندر سارا مال ہمیں دے دو، پھر تجھے اجازت ہے، مکے کی دولت تو اپنے ساتھ سمیٹ کر مدینہ منورہ نہیں لے جا سکتا۔ اس نے کہا بات پکی ہے، انہوں نے کہا بات پکی ہے، جو کچھ کمایا تھا سارے کا سارا ان کی طرف پھینک دیا اور آپ چل کر مدینہ منورہ پیارے آقا کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں نے تو سودا کر لیا، حضور کے ساتھ دربار عالیہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے سودا کیا، کفار مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا تب تو جا سکتا ہے جبکہ تجارت میں کمایا ہوا مال تو واپس کر دے۔ میں نے سارا لے کر ان کی طرف پھینک دیا اور میں آپ کے قدموں میں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے صہیب رومی تو نے بڑا سستا سودا کیا ہے، بڑا ہی سستا سودا کیا ہے، چند ٹکے دے کر اپنا محبوب خرید کر لیا ہے، چند ٹکے دے کر اپنا محبوب آپ کو مل گیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہوگا۔ علامہ اقبال بھی مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا حسن سے بصرہ، بصرہ کتنا دور ہے، عراق میں ہے، حسن وہاں عاشق ہے، سرکار پر وہاں سے عاشق ہے، حسن سے بصرہ، بلال از حبش، اور حضرت بلال حبشے سے حضور کے عاشق ہیں، اتنے فاصلے سے عاشق ہیں، حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، صہیب رومی روم سے، جس کو آج کل شام کا علاقہ کہا جاتا ہے، شام سے چل کر پاک محبوب کے قدموں میں حاضر ہوئے اور مکے میں ساری تجارت کے اندر جتنا مال کمایا سارا کافروں کی طرف پھینک دیا، کہا مجھے تو صرف حبیب چاہیے۔ علامہ اقبال نے کیسی حسین بات کہی، دیکھو اس کسی کا نام ہے حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل کی جب العجبی سی، مکے کا ابو جہل اسی مٹی سے پیدا ہے، حضور کا رشتہ دار ہے، پاس میں رہنے والا ہے، مگر رب نے جب محروم کر دیا تو وہ ایمان نہیں لا سکا اور دور دور والے عاشق بھی بن گئے، ایمان بھی کمال۔ یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس کی قسمت میں حضور کی محبت ہے۔ صحابہ سے پوچھو انہوں نے کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت زید بن حارثہ اللہ اکبر حضور کے غلام بن گئے، سارا حال نہیں بیان کر سکتا، مختصر ہے، حضور کے غلام بن گئے، والد کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا غلامی کی زندگی حضور کے پاس گزار رہا ہے، حاضری دی، حضور سے کہا یا رسول اللہ جو مال آپ کا لگا ہے وہ مال ہم پیش کر دیں گے، ہمارا بیٹا ہمیں حوالہ کر دیں۔
حضور نے فرمایا بیچنے کی بات تو بعد میں ہے، پہلے حضرت زید سے پوچھو وہ جانے کے لیے تیار بھی ہے؟ وہ آپ کے ساتھ مجھے چھوڑ کر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار بھی ہے؟ زید کو منگوایا گیا، ہاں زید خبر دیجیے یہ آپ کا کون ہے؟ اس نے کہا والد۔ اس نے کہا پھر پوچھا یہ کون ہے؟ یہ چچا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا فلانا رشتہ دار ہے، سب کو میں پہچانتا ہوں۔ یہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، آپ جائیں گے؟ اللہ، محبت اسی کا نام ہے۔ یہ آپ جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، والد کے ساتھ، چچا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جاؤ گے؟ اس نے کہا وہاں جاؤں گا یا رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ وہاں آپ مجھے ملیں گے؟ وہاں آپ کی زیارت نصیب ہوگی؟ فرمایا سب کچھ مل سکتا ہے مگر زیارت تو یہاں ملے گی، زیارت تو یہاں ملے گی، وہاں میں نہیں ہوں گا بظاہر۔ آپ کے سارے رشتہ دار ہوں گے۔ انہوں نے والد سے کہا کہ بے شک وہاں میرے سارے رشتہ دار ہوں گے، والد ہوں گے، سارے رشتہ دار ہوں گے، چچا اور بھائی بھتیجے سارے رشتہ دار موجود ہوں گے، مگر خدا کی قسم سرکار کی غلامی پر میں ساری آزادیوں کو قربان کر دیتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ حضور کا چہرے انور یہ زیارت اگر مجھے نصیب نہیں ہے تو مجھے پوری کائنات بھی نہیں چاہیے، مجھے تو حضور کا چہرہ درکار ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا بتاؤ آپ کو دنیا کے اندر اگر کوئی سوال کر دے، آپ بتاؤ سب سے بڑا مطالبہ تیرا کون سا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا میرے 3 مطالبے ہوں گے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کیا مطالبے ہم پورا کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر سے سوال ہوا بتاؤ کیا مطالبے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 بڑے مطالبے ہیں، تینوں کا تعلق حضور سے، 3 مطالبے اور تینوں کا تعلق حضور سے۔ ہاں جناب، وہ کون سے 3 مطالبے ہیں؟ اور میں پہلا مطالبہ یہ کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھ صدیق اکبر کی ہو، ہر وقت دیدار ہی دیدار ہو، بس دیکھتے ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں۔ دوسرا کیا مطالبہ ہے؟ فرمایا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مال میرا ہو اور قربان ہو مصطفیٰ پر، یہ دوسرا مطالبہ ہے۔ تیسرا کیا مطالبہ ہے؟ صاحبزادی میری ہو اور سرکار کے نکاح میں۔ تینوں کا تعلق حضور سے ہے۔ یہ ہے صحابہ کی محبت۔ دنیا نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، کائنات کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ وہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ہر بات کے ساتھ حوالہ دے رہا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ ابن کعب صحابی ہے، حضور کی غلامی میں تھا، ہر وقت غلامی کرتے ہوئے حضور کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا، سب کو سبحان اللہ، دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضرت ربیعہ حضرت ربیعہ ابن کعب کی طرف سرکار نے اشارہ کیا، یا ربیعہ تو سل، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہمیشہ تو ہماری خدمت کرتا ہے، ہم تم سے مطالبے کرتے ہیں فلانی چیز لا فلانی، ہمیشہ ہم مانگتے ہیں چیزیں، آج تو بتا دے کہ تیرا کیا مطالبہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ نہ دولت چاہیے، نہ دنیا چاہیے، نہ کوئی کائنات کی چیز نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ مشکوٰۃ کی حدیث ہے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ میں صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے اپنا ساتھی بنا لو، جنت کے اندر مجھے اپنا ساتھی بنا لو، اس سے بڑھ کر میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ تو ہو گیا، اب غیر ذالک کچھ اور بھی سوال کرو۔ یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، مشکوٰۃ میں بھی موجود ہے، اور مسلم کی شرح عربی زبان میں علماء دیوبند میں سے مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ یا ربیعہ تو سل، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس کا ترجمہ شبیر احمد عثمانی نے کیا۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اے اسأل منی حاجت، مجھ سے کوئی حاجت مانگ تاکہ میں تیری حاجت روائی کروں۔ اسأل منی حاجتن، اطلب منی حاجتن، حاجت مانگ تاکہ میں تیری حاجت پوری کروں۔ علماء کہتے ہیں آج کل کے حضور حاجت روائی نہیں کر سکتے، گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کارساز ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی شک نہیں، کارساز اللہ کی ذات ہے، مگر آپ کا مطالعہ نہیں ہے۔ تیرے استادوں کا استاد مولانا
سبحان اللہ کہو نا. تیرے استادوں کا استاد, تمام علماء بریلوی علیہ سنت اور تمام علماء دیوبند کے استاد شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں لکھا. میرے پاس کتاب موجود ہے فارسی میں, صفحہ 37 پر لکھا. کسی کو اگر مغالطہ نہ لگے تو میں کتاب دکھا سکتا ہوں. انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا, تفسیر اس کے ساتھ کی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, فرمایا تمہارا ولی, تمہارا مولا خدا بھی ہے, رسول پاک بھی ہے, اور کامل ایماندار بھی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا شاہ ولی اللہ صاحب نے, داد دیجئے, کمال کر دیا. علماء دیوبند کا منہ بند کر دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا یہ صدیق اکبر مراد ہے جو کامل ایمانداروں میں جو ہے تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے. تو فرمایا فارسی زبان میں صدیق اکبر ولی مومنان و کارساز ایشان است. فرمایا صدیق اکبر مومنوں کا ولی بھی ہے اور کارساز بھی ہے. کارساز صدیق اکبر کو قرار دیا ہے. تو ہم اگر حضور کو کارساز کہہ دیں یا اللہ کا ولی کہہ دیں یا مولا کہہ دیں تو کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تم نے غلط لفظ استعمال کیا. جناب ہم نے غلط نہیں استعمال کیا, قرآن میں رب فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اور مددگار خدا بھی ہے, ورسولہ, اللہ کا رسول بھی ہے, والذین آمنوا, جو کامل ایماندار ایمان لائے ہیں وہ بھی. شاہ ولی اللہ نے صدیق اکبر کو کارساز بنا دیا ہے, کارساز قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اور اس سے بھی پڑھ کر میں آپ کو بات سناؤں, سبحان اللہ کہو. جب مولانا رشید احمد گنگوئی سے فوت ہو گئے تو دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مدرس شیخ الہند, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں شیخ الہند, محمود حسن صاحب, انہوں نے مرثیہ پڑھا, یعنی موت کے بعد غم کے اشعار پڑھے. اور اس کے اندر 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کا عقیدہ اپنوں کے بارے میں کیا ہے, حضور کے بارے میں کیا ہے. 2 شعر میں سناتا ہوں. ایک شعر تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائے ہم یا رب. یا الہی, اب تک تو مولانا رشید احمد گنگوئی دین اور دنیا کی سارے حاجتیں پوری کرتے تھے, حاجت روا تھے. حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب. کیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی. اللہ اکبر. روحانی اور جسمانی ساری حاجتوں کو برابر پر کرنے والے, حاجت روائی فرمانے والے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب تھے. اور اب جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ یا الہی تو بتا. اللہ اللہ اکبر. دوسرا شعر سنو گے تو اس سے حیران کن ہے, وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے. دوسرے میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. تیسرے پارے اور 7ویں پارے میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. مردوں کو میں اللہ کی اذن سے زندہ کرتا ہوں. مردوں کو میں اللہ کی اذن سے زندہ کرتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں شعر میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک کمال تھا, مردوں کو زندہ کر سکتے تھے. اور رشید احمد گنگوئی صاحب دنیا سے چلے گئے, ان کا کیا کمال تھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مردوں زندوں کو مرنے نہ دیا, زندوں کو مرنے نہ دیا اور مردوں کو زندہ کیا. زندوں کو مرنے نہ دیا, مردوں کو زندہ کیا. اے حضرت عیسیٰ, اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا, ابن مریم. اے حضرت عیسیٰ, مسیحائی اسی کا نام ہے کہ جو زندہ ہے اس کو مرنے نہ دے اور جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر دے. تو حضرت عیسیٰ سے بڑھا دیا کہ نہیں بڑھا دیا؟ وہ تو صرف مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور ہمارے حضرت صاحب جو تھے زندوں کو مارنے نہیں دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اللہ, یہ ہے اپنوں کے بارے میں عقیدہ. اور جب سرکار کی باری آتی ہے تو پھر حضور کی بات نہیں کر سکتے ہیں. میں قرآن پڑھتا ہوں, سبحان اللہ.
اور سورہ توبہ کی دو آیتیں پڑھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رب کریم نے میرے پاک محبوب کی عظمتوں کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سَيُعْطِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ بھی اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول گرامی بھی دے گا۔ سَيُعْطِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی جانب رحمت کرنے والے ہیں اور دینے والا اللہ بھی ہے، مصطفیٰ بھی دینے والے ہیں، قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اور آگے چند دو ورقے آگے جا کر اسی صورت کے اندر دوسری آیت میں فرمایا، اس میں کیا فرمایا سَيُعْطِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے دے گا۔ فضل کا ذکر کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سَيُعْطِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے دے گا، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی دے گا۔ معلوم ہوا رسول پاک بھی دینے والے ہیں۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم رغبت کرنے والے ہیں اللہ کی طرف۔ یہاں فضل اللہ کا ذکر ہوا، خدا کا فضل، وہ اپنے فضل سے دے گا۔ دو ورقے آگے چلو اسی صورت کے اندر فرمایا وَمَا نَقَمُوا، کافروں کو اور کوئی بات گندی نہیں لگی، اگر گندی لگی ہے تو یہ بات گندی لگی ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا یہ بات ان کو بری لگی کہ اللہ بھی مومنوں کو غنی بناتا ہے اور رسول پاک بھی اپنے فضل سے مومنوں کو غنی بناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ پھر میں کیوں نہ کہوں گا اعلیٰ حضرت کا شعر، اعلیٰ حضرت کا شعر میں کیوں نہ کہوں گا، سبحان اللہ۔ واہ کیا جود کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ آسمان خان، آسمان دسترخوان ہے، فرشتوں کو ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں مل رہی ہیں۔ آسمان خان، زمین خان، زمین بھی دسترخوان ہے، جتنے انسان اور جن اور حیوان، تمام کائنات کے درندے پرندے چرندے جتنے موجود ہیں، یہ سارے زمین کے دسترخوان پر کھاتے ہیں نعمتیں، اور فرشتوں کو نعمتیں، رحمتیں، راحتیں، کائنات کی کامیابیاں ساری کی ساری فرشتوں کو مل رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی دسترخوان، یہ بھی دسترخوان، سوال یہ ہے کہ صاحب دسترخوان کون ہے؟ اللہ حضرت نے کمال کر دیا، قرآن و سنت کو شعروں کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، سارا زمانہ مہمان ہے، سارا زمانہ کمر، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی نباتات جمادات ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی جن ہیں، سب کو جتنی رحمتیں، راحتیں، نعمتیں مل رہی ہیں، صاحب دسترخوان کون ہے؟ کیا کہنا، اعلیٰ حضرت کا کیا کمال ہے۔ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب
کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، غوث اعظم رضی اللہ، اللہ اکبر۔ میرے پاک محبوب نے وہ کچھ دیا جو کائنات کا کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے کہ درجوں کے حساب سے سارے نبیوں پر آپ کو فضیلتیں ملی۔ حضرت آدم کو اسماء سکھائے گئے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں رب کریم نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو ہم نے سارے نام سکھا دیے۔ روح البیان نے اس کے نیچے لکھا 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا، 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا حضرت آدم کو۔ تو کہے گا میرے محبوب سے پھر وہ آگے نکل گئے، مفسرین نے فرمایا نہیں جناب، صرف حضور کو نام نہیں سکھائے گئے، صرف اسماء نہیں سکھائے گئے، اسماء کے مسمیات بھی بتائے گئے کہ یہ جو نام ہیں کس چیز کے نام ہیں، مسمیات بھی ساتھ ساتھ بتائے گئے، ان چیزوں کے نام ہیں، فلانا فلانا نام ان چیزوں کا ہے، حضور کو مسمیات بھی ساتھ ساتھ سکھائے گئے، تو حضور کی شان افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں سجدہ حضرت آدم کے لیے ہوا لہذا سارے نبیوں پر فوقیت لے گئے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، سجدہ ان کے لیے فرشتوں نے کیا ہے، اسجدوا لآدم پر عمل ہوا ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون آ چکا ہے قرآن میں۔ مگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا مفسرین کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں سجدہ ہوا اسی لیے تھا کہ آپ کے ماتھے میں مصطفیٰ کا نور موجود تھا۔ بعض کہتے ہیں 6 مہینے لگاتار نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی رہی، صحیح سلامت 72 بندے بچ گئے، باقی سارے غرق ہو گئے، تو معلوم ہو حضرت نوح علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے۔ میں کہتا ہوں جی ہاں بہت بڑی شان ہے، اللہ کے نبی تھے، 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، 1400 سال آپ کی مکمل ساری عمر تھی، آپ کے جسم میں معجزہ موجود تھا، 1400 برس کا ہونے کے باوجود ایک دانت بھی نہ گرا اور ایک بال بھی سفید نہ ہوا، کمر ٹیڑھی نہ ہوئی، کوئی کمزوری جسمانی طور پر نہیں آئی، یقیناً بہت بڑی شان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اگر آپ نے غور نہیں کیا کشتی کیوں بچ کر رہ گئی؟ کشتی اس لیے بچی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کی پشت کے اندر موجود تھا، اس لیے کشتی غرق نہ ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم ہو گیا، قرآن کے اندر ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کر دیا۔ میں کہتا ہوں میں مانتا ہوں واقعی لوہا موم ہو گیا تھا، بہت بڑا معجزہ ہے، قمیصیں بنایا کرتے تھے لوہے سے اور بیچا کرتے تھے، ہاتھ کی مزدوری کھایا کرتے تھے، حضور نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ مگر یاد رکھو لوہا ویسے بھی اگر آگ کے اندر تپایا جائے تو وہ موم ہو سکتا ہے، لوہا جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ اگر لوہے کو آگ پر تپایا جائے تو لوہا موم ہو سکتا ہے۔ شان تو میرے نبی کی آپ نے دیکھی نہیں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میدان میں جب پناہ لی پہاڑ کے اندر آپ کا سر مبارک پتھر کو لگا تو پتھر آپ کے لیے موم ہو گیا، پتھر کبھی موم نہیں ہو سکتا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر بھی موم ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی شان ہے، قرآن کے اندر موجود ہے کہ درخت پتھر اور وہاں پرندے چرندے آپ کے ساتھ مل کر خدا کا ذکر ایک ساتھ کیا کرتے تھے، قرآن سے ثابت ہے، معلوم ہوا ان کی بہت بڑی شان ہے۔ میں کہتا ہوں واقعی شان ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء کو رب کریم نے سب کو شان نصیب فرمائی، سارے نبیوں کو شانیں ملی ہیں، مگر یاد رکھو ہمارے پاک محبوب کی شان ہی کچھ اور ہے، شان ہی نرالی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لوہا موم ہو،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہوئی آپ کا تخت، جس پر 1000 بندہ رہ سکتا تھا، ہوا کے اندر اڑ کر مہینے کی مسافت شام سے تستر کے علاقے تک 1-2 گھنٹے میں وہ تخت پہنچا کرتا تھا ہوا کے ذریعے، اور پھر وہاں سے اڑ کر کابل کے اندر جایا کرتا تھا۔ تفسیروں نے لکھا، قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، میرے رب نے فرمایا غدوها شہر ورواحها شہر، فرمایا صبح کا چلنا بھی مہینے کی مسافت ہوتا تھا اور شام کا چلنا بھی مہینے کی مسافت، ہوا کے ذریعے تخت اڑا کرتا تھا۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے! میں کہتا ہوں واقعی بہت بڑا کمال ہے، مگر تم نے میرے نبی کی عظمتوں کو جانا نہیں، میرے محبوب کی کیا شان ہے۔ یہ واقعی بڑی تیز سواری ہے، بہت بڑا سامان لے کر اور بہت زیادہ ہستیاں اٹھا کر یہ جایا کرتا تھا، مگر تو اپنے نبی کی سواری کو بھی ذرا دیکھ، وہ براق ہے، میرے محبوب کی سواری براق ہے۔ تفسیروں نے لکھا، حدیثوں میں آیا کہ جہاں نظر پڑتی تھی براق کا پہلا قدم وہاں ہوتا تھا۔ تو نظر تو پڑتی ہے پہلے آسمان پر، تو پہلے آسمان تک پہلا قدم ہوتا تھا براق کا، اللہ اکبر، اور پھر دوسرے آسمان پر نظر پڑتی تھی تو دوسرا قدم وہاں پر۔ اتنی تیز رفتاری سے میرے آقا و مولا گئے، سیکنڈوں کے اندر عرش اولا سے پار گئے، لامکان پر پہنچے، واپس بھی آئے، اور ابھی زنجیر بھی ہلتی رہی، کنڈی بھی ہلتی رہی، زنجیر بھی ہلتی رہی، اور پانی بھی وضو کا چلتا رہا، وضو کا پانی چلتا رہا۔ تفسیر الحلوانی نے لکھا کہ حضور کا شملہ مبارک، پگڑی کا کنارہ ایک درخت کو لگا، واپس پر آ رہے ہیں، واپسی پر وہ شاخ ابھی تک ہل رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اتنی جلدی میں لاکھوں میل کی مسافت طے کر کے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر کے واپس بھی ہو گئے، اور یہ براق کا کمال ہے کہ اتنی تیز رفتار سواری حضور کو مل گئی۔ اللہ اللہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری۔ جتنے کمالات سارے نبیوں کو مل گئے، آپ اکیلے کو وہ سارے کمالات مل گئے۔ بلکہ مولانا ابو سیری سے اگر پوچھو تو انہوں نے تو حد پار کر دی، انہوں نے تو حد پار کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں پہلے مانا کرتا ہوں پھر شعر سناتا ہوں۔ علامہ ابو سیری سے فرماتے ہیں جتنے نبیوں کو معجزے مل گئے، سارے معجزے صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ حضور کے نور کے صدقے میں سارے نبیوں کو معجزے مل گئے، اور سارے لوگ حضور کا وسیلہ پیش کر کے، سارے نبی حضور کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَجْمُوعُهَا لِمُحَمَّدٍ، ہر نبی کی دعا قبول ہے، مگر سارے نبیوں کی جتنی دعائیں قبول ہیں مصطفیٰ اکیلے کی جتنی دعائیں قبول۔ اللہ اکبر! حضور کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر حضرت موسیٰ خود زندہ ہوتے میری پیروی کے بغیر اس کے لیے بھی چارہ کار نہ تھا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، فرمایا میرا ایک اللہ کے ساتھ طے مقرر ہے، اللہ کے ساتھ میرا ایک طے مقرر ہے، نہ فرشتے مقرب کو وہاں آنے کی اجازت ہے، نہ نبی مرسل کو آنے کی اجازت ہے۔ کتنی بڑی شان ہے! نبیوں کو بھی گویا کہ اپنے درجات کے لحاظ سے پیچھے چھوڑ دیا، مراتب کے لحاظ سے پیچھے چھوڑ دیا، فضائل اور مناقب کے لحاظ سے پیچھے چھوڑ دیا۔ مولانا ابو سیری کا شعر سنیں۔ علامہ ابو سیری سے فرماتے ہیں، وَكُلُّ آئِنُ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا، جتنے معجزے انبیاء کرام سارے مل کر دنیا میں لے کے آئے۔ وَكُلُّ آئِن آتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا تَسَالَتْ مِن نُورِهِ بِهِمِ، فرمائے یہ سارا مصطفیٰ کے نور کا صدقہ تھا، اس کے صدقے میں انبیاء کرام نے سوال کیا تو رب کریم نے ان کو معجزے
السلام کے ساتھ واقعی پرندوں نے کلام کیا، انہوں نے خدا کا ذکر درندوں نے کیا، پتھروں نے کیا، جانوروں نے کیا، اور تمام جاندار چیزوں نے اللہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ پہاڑوں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ کہیں گے پہاڑ بولنے لگے، میں کہتا ہوں صرف ان کے لیے نہیں بولے، میرے آقا کے لیے بھی بولے ہیں۔ آپ نے مطالعہ نہیں کیا، مطالعہ کرو۔ حضرت علی حیدر کرار فرماتے ہیں پہاڑ کے دامن میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آواز آیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ادھر ادھر حضرت علی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا یہ پڑھنے والا کون ہے، آواز تو صلاۃ والسلام کا آ رہا ہے، بندہ نظر نہیں آتا کون ہے۔ ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نظر نہیں آیا، عرض کی حضور یہ صلاۃ والسلام کا آواز کہاں سے آ رہا ہے؟ سرکار نے اشارہ کیا اے حضرت علی یہ سامنے پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرے اوپر درود السلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ پتھر اگر حضرت داؤد کے ساتھ خدا کا ذکر کر سکتے ہیں، میرے آقا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یار اس سے پڑھ کر معجزہ میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کے اندر معجزہ اس سے پڑھ کر آپ کو دکھاؤں۔ کھجور کا خشک تنا تھا، میرے پاک محبوب نے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا، بخاری کی حدیث، ہر بات کے ساتھ حوالہ، بخاری کی حدیث۔ کھجور کا خشک تنا تر نہیں ہے، شاخیں تر نہیں ہے، ثمر بار نہیں ہے، میوہ دار نہیں ہے، لوگوں کو فائدہ اس سے بظاہر کچھ نہیں مل رہا۔ حضور ٹیک لگا کر وہاں خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت نے اس کے لیے ممبر بنوایا جھاؤ کے درخت کا اور حضور کے لیے رکھ دیا، پیش کر دیا۔ حضور جب ان پر جلوگر ہو گئے، ممبر پر جلوگر ہو گئے، جلوہ فرما ہو گئے، تو وہ کھجور کا خشک تن رونے لگا، کھجور کا خشک تن رونے لگا۔ حضور نے دیکھا یہ آواز کس کا ہے؟ جس طرح اونٹنی کے بچے کا آواز ہوتا ہے، حدیثوں میں آیا ایسا آواز آ رہا تھا، اس طرح اونٹنی کا بچہ رو رہا ہے، روتا رہا، خاموش نہیں ہوتا تھا، تب خاموش ہوا جب میرے آقا و مولا نے اٹھ کر کے اس کے ساتھ بغلگیر ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا و مولا بغلگیر ہو گئے۔ اس کو تسلی دی، فکر نہ کر، اگر تو چاہتی ہے اے کھجور کہ میں تجھے تر تازہ کر دوں تو ابھی تجھے لگا دیتا ہوں، اور اگر اس پر راضی نہیں ہے تو پھر میں جنت کے اندر تجھے اڈر کر دیتا ہوں، تو جنت کا درخت ہوگا، میرے امتی تیرا میوہ کھائیں گے۔ اسی پر کھجور کا درخت خشک تن راضی ہوا اور اس نے رونا بند کر دیا۔ مولانا روم سے کہتے ہیں اسکن حنانا از ہجر رسول نالم زد ہم چو ارباب عقول، فرمایا ایسا کھجور کا تنا جو خشک تنا تھا ایسا رونے لگا جس طرح گویا کہ ایک اپنا اونٹنی کا بچہ جس طرح رو رہا ہے، اس وقت تک روتا رہا جب تک میرے آقا و مولا نے ان کو تسلی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، شرح شفا کے اندر علامہ علی قاری نے لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودی عورت نے کی، بکری ذبح کی، دشمن تھی حضور کی، حضور کو دیکھ نہیں سکتی تھی، اس نے چاہا کہ کسی طریقے سے اس ہستی کو دنیا سے ناپید کر دوں۔ اس کو پتا تھا کہ حضور کو بکری کا اگلا بازو کا گوشت بڑا پسند ہے، اس نے بڑا تیز زہر قاتل بازوؤں پر لگا دیا، بکری کے بازوؤں پر بڑا تیز زہر حلاحل جس کو کہا جاتا ہے زہر حلاحل، وہ لگا دیا تاکہ کھاتے ہی فوراً کام ختم ہو جائے۔ میرے مولا، میرے آقا و مولا رب کو کتنے محبوب، کتنے پیارے ہیں۔ حضور نے جب بوٹی اٹھائی، بوٹی بولنے لگی، بوٹی بولنے لگی، اے میرے آقا و مولا مجھے نہ کھا، میرے ساتھ زہر ملا ہوا ہے۔ پاک محبوب کے ساتھ مرا ہوا جانور، جان اس میں نہیں ہے، بوٹی ہے، پکی ہوئی بوٹی ہے، وہ میرے آقا و مولا کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ تم حیران ہو کہ جانور یا پرندے اللہ کا ذکر حضرت داؤد کے ساتھ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں بوٹی جس میں جان نہیں ہے، جان کیا ہے؟ وہ آگ کے اندر پک چکی ہے، بوٹی سالن کے اندر پک چکی ہے، اور پکی ہوئی بوٹی میرے آقا و مولا کو خطاب کر رہی ہے، اے میرے آقا و مولا مجھے نہ کھا،
میرا اندر زہر لگایا ہوا. یہ ہے میرے محبوب کی شان. تو پھر میں کیوں نہ کہوں گا جن کا ثانی نہیں، جن کا ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، جن کا ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کنارہ ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کنارہ ہے. اصل بیان کی طرف اب میں جانے لگا ہوں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. اصل بیان کی طرف تو میں ابھی جانے لگا ہوں، لیکن 11ویں شریف کا بیان بھی کرنا ہے. ٹائم میرا ختم ہے، مگر آپ کی محبت کو دیکھ کر کے میں 11ویں شریف پر بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہے رضا ہے یا بس کروں؟ جو کہتے ہیں بس کرو ہاتھ اٹھاؤ. ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھ. ماشاءاللہ. یہ واقعی یہ لوگ تشنہ لب ہیں دینی بیان کے لیے، حضور کی محبت کے بیان کے لیے تشنہ لب ہے. تشنہ لب ہے. یہ چاہتے ہیں کہ غوث پاک کا بھی ذکر ہو، 11ویں شریف کا بھی ذکر، میرے محبوب کا ذکر بھی ہو، حضور کے خاص اور خاص اولیاء کاملین کے سردار غوث الثقلین پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، نجیب الطرفین سید، والدہ کی طرف سے حسینی، والد کی طرف سے حسنی. ایسا سید جو نجیب الطرفین ہے، کسی طرف سے کمی اور خامی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. 11ویں ہم کیوں بریلی لوگ مناتے ہیں؟ اہل سنت 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ نہ فرض جانتے ہیں، نہ واجب جانتے ہیں، نہ سنت جانتے ہیں. 11ویں مستحب ہے، بہترین عمل ہے. جو کرے گا انشاءاللہ دنیا بھی حسین، آخرت میں بھی اجر پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے جتنے معمولات ہیں یہ سارے عرس ہو، ختم شریف ہو، 11ویں شریف ہو، 12ویں شریف ہو، میلاد پاک ہو، کوئی بھی خاص محفل ہو، اصل بنیاد ہے ایصال ثواب. اصل کیا چیز ہے؟ ایصال ثواب کا کیا معنی ہے؟ ثواب پہنچانا. غوث پاک ہر 11 اسلامی تاریخ کو اپنے پاک آقا و مولا کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے تھے، اور اس ایصال ثواب کے ساتھ وہ اتنے مشہور ہو گئے کہ پوری کائنات کے اندر 11ویں ہونے لگا. ہر کسی کو 11ویں کا پتہ چل گیا کہ غوث پاک 11ویں تاریخ کو اپنے پاک محبوب کا وہ عرس مناتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے ختم، خیرات، صدقہ وغیرہ کرتے ہیں. تو جو بھی قادری تھے پہلے قادری کرتے رہے، اور اب جو بھی نام کا بھی مسلمان ہے وہ بھی 11ویں کر رہا ہے. اور بے شمار برکتیں اور کرامتیں اس 11ویں میں لوگوں نے دیکھی ہیں. جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ بھی کرنے لگے ہیں کہ ہم نے تو بڑی برکت اس میں پائی. جس کو روزی نہیں ملتی روزی اس کی تازہ ہو جاتی ہے. جس کے گھر میں غموں کا انبور رش ہوتا ہے اس کے سارے غم ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو غوث پاک کے نام کے ساتھ جو 11ویں شریف مشہور ہے، یہ ہے ایصال ثواب کا ایک طریقہ. جس طرح میلاد ایصال ثواب کا طریقہ ہے، ختم شریف ایصال ثواب کا طریقہ ہے، عرس مبارک اولیاء کرام کا یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے، میلاد پاک بھی ایصال ثواب کا. اب آپ کہیں گے ایصال ثواب پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اتنے دلائل کہ آپ سن سن کر تھک جائیں گے. سب سے پہلے قرآن کی آیت سنو، 28واں پارہ سورہ حشر. میرے رب نے قرآن میں فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا صحابہ کے بعد میں، توجہ کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا صحابہ کے بعد میں ایمان لانے والوں کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کے بعد میں ایمان لانے والوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یہ نشانی ہے کہ وہ اس طرح دعا کریں گے، اے الہی ہمیں بھی بخش دے، ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے سبقت کر گئے ان کو بھی بخش دے. یہ سارے ثواب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں بھی بخش دے. یہی اہل سنت کرتے ہیں.
غوث پاک کو بھی درجات عطا فرما، پیارے آقا مولا کو بھی درجات عطا فرما، اور ان کے صدقے میں ہماری بھی بخش۔ یہی دعا کرتا۔ قرآن میں 5ویں پارے کے اندر رب نے فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اصل اللہ کے فضل کا سوال کیا کرو۔ اس کے نیچے تفسیر مدارک میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ رب سے سوال نہیں کرتے خدا ان پر بڑا ناراض ہوتا ہے۔ جو لوگ رب سے سوال نہیں کرتے رب ان پر بڑا ناراض ہوتا ہے۔ میں یار لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ تم صرف دعا نہیں مانگتے بلکہ اوروں کو بھی مانگنے نہیں دیتے ہو۔ خود تو نہیں مانگتے، اوروں کو بھی مانگنے نہیں دیتے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ فرقان کے اخیر میں ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں اور عبادت نہ ہو تو رب کریم تمہاری کچھ بھی پرواہ نہ کرے۔ یہ تم کو رب نے زندہ رکھا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، کمالات سے نواز رہا ہے، یہ صدقہ ہے تمہاری عبادت اور تمہاری دعاؤں کا۔ اور میرے حبیب نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر الدعاء هو العبادت، مسلم کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادت، دعا خود عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، جنازہ بھی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے جنازہ بھی، تو جو عبادت کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے عبادت ہے مگر مغز نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا وَصَلُّ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سورہ مومن کے اندر میرے رب نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، دعا عبادت ہے نا، حدیث سے ثابت ہے، دعا عبادت۔ اور جو لوگ عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خدا سے سوال نہیں کرتے، میرے رب نے قرآن کے اندر کیا فرمایا سورہ مومن میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر اور فخر کرتے ہوئے دعا نہیں مانگتے، رب نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو۔ میں دعائیں پڑھتا ہوں، ایک مولوی کو میں نے خط میں لکھا کہ تو دعا تو نہیں مانگتا ہے لہذا تو بھی ان میں داخل ہے، یہ میں نے اس کو لکھا۔ اس نے کہا آپ تو عجیب آدمی ہیں، آپ مجھے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ میں کہتا ہوں انسان بھی میں تم کو نہیں سمجھتا ہوں، اور میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں 25ویں پارے میں میرے رب نے فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، جو مومن اور انسان ہے وہ اچھی دعا سے کبھی اکتاتا ہی نہیں۔ میں نے یہ اس کو لکھا، میں نے کہا تو انسان کی نہیں، میں نے کہا قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے لا یسأم الانسان، جو انسان ہے وہ اکتاتا نہیں من دعاء الخیر، اچھی دعا سے، اچھی دعا سے مومن اور انسان جو ہے وہ کبھی اکتاتا نہیں۔ تو جب اکتا گیا ہے مولانا صاحب تو انسان نہیں ہے نا، قرآن سے۔ میرا ایک دوست تھا، درمیان میں لطیفہ بھی سن لو، بڑا حسین، بہت پیارا لطیفہ۔ میرا کہا کہیں یہ دعا نہ ماننے والے منکرین کو اگر تم پالو نہ راستے میں مل جائے اس کو ہاتھ سے پکڑو، اس سے پوچھو تو عالم ہے یا جاہل ہے؟ وہ لامحالہ ضرور کہے گا کہ میں عالم ہوں، اپنے آپ کو جاہل کون کہتا ہے؟ تو اس کو پکڑ ہاتھ سے، اس کو کہو کہ تو عالم ہے یا جاہل ہے، وہ یقیناً کہے گا کہ میں عالم ہوں۔ تم فوراً اس کو کہو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تو عالم نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے، کون سی آیت میں پڑھوں گا؟ میں نے اس کو کہا سورہ ملک کے اندر تبارک الذی کے اندر آیت موجود ہے، اس کو کہو میرے رب نے فرمایا انما العلم عند اللہ، علم سارے کا سارا میرے رب کے پاس۔ اس کو کہو تو رب تو ہے نہیں، رب تو ہے نہیں اور علم سارا رب کے پاس ہے، تو بتا جاہل ہے یا عالم ہے؟ اس نے پھر واقعی ایک مولوی کو پکڑا دیا، اس نے کہا جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ میں نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ تو بالکل عالم نہیں ہے، جاہل ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے انما العلم عند اللہ، علم سارے کا سارا اللہ کے پاس، اور تیرے پاس عزت بھی نہیں ہے،
قرآن میں ہے. تیرے ساتھ تیرے پاس عزت بھی نہیں ہے، وہ بھی میں قرآن سے ثابت کر دوں. کون سی آیت ہے؟ رب نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری رب کے لیے ہے. تو کہاں سے آیا عزت والا؟ اللہ. یہ ہے کہ ہر بات قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو. اللہ اکبر. میں نے کہا دیکھو تم دعا نہیں مانگتے ہو، مانتے بھی نہیں، مانگتے بھی نہیں. دعا کو مانتے بھی نہیں اور مانگتے بھی نہیں. اور ہمارے اوپر کیا اعتراض کرتے ہو؟ یار ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ایک اللہ سے مانگا کرو. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہے بس. مانتے ہو؟ مانتے ہو کہ واقعی ایک اللہ ہے؟ مانتے ہو؟ مانتے ہو اور اسی سے مانگتے ہو؟ واقعی یہی بات سچی ہے؟ اگر سچی ہے تو ہم جب اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں تم کہتے ہو تم نے شرک کر لی. جب ہم اولیاء کے کاملین کے پاس جاتے ہیں تو تم ہمارے اوپر کیا فتویٰ لگاتے ہو کہ تم نے شرک کر لیا. اور جب خود خدا سے جنازے کے بعد مانگتے ہیں تو تم کہتے ہو تم نے بدعت کر لی. اللہ. اب جائیں تو کدھر جائیں؟ سن 90 میں میرا ایک مناظرہ ہوا الگ کی مروت کے اندر ایک مولوی صاحب کے ساتھ. اللہ اکبر. میں نے اس کو کہا دیکھو اللہ کے بندے، جب ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اللہ کا وسیلہ بنا کر کے کچھ مانگتے ہیں ان کے ذریعے سے، تو تم کہتے ہو تم نے بدعت کر لی، تم نے شرک کر لیا. وہاں اولیاء کے پاس جا کر تم نے شرک کر لیا، اور جنازے کے بعد جب خود خدا سے مانگتے ہیں تو تم کہتے ہو بدعت کر لی. تو ہم اے مولوی صاحب تجھ سے مانگیں گے یا کس سے مانگیں گے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا کس سے مانگے؟ جو رب خالق مالک ہے، حقیقی معبود ہے، واجب الوجود ہے، اس کا ثانی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں؟ وہی دینے والا ہے. اعلیٰ حضرت سے ذرا پوچھئے. بخاری شریف کی حدیث ذرا اٹھا کر دیکھ میرے محبوب نے کیا فرمایا. فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. دیتا وہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. دیتا وہ ہے، تقسیم. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کر دیا شعر میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی قاسم یہ ہے، رب ہے موتی قاسم یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ارے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. حضور خود فرماتے ہیں تقسیم کرنے والا میں. اب اگر کوئی حضور کے ہاتھ سے نہ لے کہ تو مالک نہیں ہے، محروم رہے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ رب نے تقسیم کے لیے مصطفیٰ کو مقرر کر دیا. خود فرماتے ہیں حضور انما انا قاسم، تقسیم صرف میرا ذمہ ہے. تب حضور نے فرمایا سمو باسمی ولا تقتلوا بکنیتی. میرا نام تو رکھ سکتے ہو اپنے بچے پر محمد، مگر میری کنیت اختیار نہیں کر سکتے ہو. ابو القاسم، تقسیم کرنے والا. تقسیم کرنے والا تو صرف میں. سمو باسمی ولا تقتلوا بکنیتی. قاسم نام نہ رکھا کرو، قاسم تو کائنات کی صرف میں ہوں. اللہ. میں آپ دور جاتے ہیں حضور تک پہنچ جاتے ہیں. یار ذرا نیچے آؤ، غوث پاک کی طرف آؤ، غوث پاک کی طرف آؤ. غوث پاک حضرت علی حیدر کرار کی 11ویں پشت میں ہے. غوث پاک حضرت علی حیدر کرار کی 11ویں پشت میں ہے. دیکھو کیسی 11ویں کی نسبت ہو گئی. 11ویں اس سارے ثواب میں تاریخ بھی 11ویں اور حضرت علی کی پشت میں نمبر بھی 11. اللہ اکبر. غوث پاک حضرت علی کی 11ویں پشت میں ہے. پھر بھی پتہ ہے کتنا کمال ہے. کمال آپ کو پتہ نہیں. غوث پاک کا ذرا مطالعہ تو کرو. غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لو انکشفت عورت مریدی بالمشرق وعلی بالمغرب لسترتها. اگر میرا مرید مشرق میں ہوگا جہاں سورج طلوع کرتا ہے، اور میں مغرب میں ہوں گا جہاں سورج غروب کرتا ہے،
اور اس کا ننگیز کھل جائے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں اس کا ننگیز چھپا سکتا ہوں۔ اتنی بڑی طاقت غوث پاک کے پاس ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ان کا تصرف چلتا ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے باب زیارت القبور کے اندر لکھا، خشیت الاموات کے اندر، کہ 4 اولیاء وہ ہیں کہ جتنا تصرف اور اختیار ان کو حیاتی ظاہری حیاتی میں تھا، بعد از وصال ان کا تصرف اس سے بھی بڑھ گیا، اور ان میں 2 ہستیوں کا باقاعدہ نام آیا، حضرت معروف کرخی اور حضرت غوث الثقلین پیر سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ شرح عقائد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مسلمان دعا کرتے ہیں، یہ دعائیں اور سب کے جو کرتے ہیں، یہ مومنوں کے لیے نافع ہیں، مسلمانوں کے لیے نافع ہیں، نفع پہنچاتے ہیں۔ خلافاً للمعتزلہ، صرف معتزلہ نہیں مانتے، اور شکر ہے الحمدللہ روئے زمین پر اب معتزلہ کا ایک بندہ بھی زندہ نہیں، اب ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھ کر ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، ایک بھی نہیں چھوڑا، سب کو برباد کر کے رکھ دیے۔ اب دنیا کائنات کے اندر معتزلہ ہے ہی نہیں، جو ایثار ثواب کے منکر ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ دوسروں کی طرف سے حج پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حج پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ حج بدل، حج بدل کا معنی کیا ہے؟ کسی مسلمان کی طرف سے تو نیت کر کے حج ادا کرتا ہے، یہ ایثار ثواب نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ باب حج الخیر ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا کہ مسلمان کوئی روزہ رکھے نفلی، نماز پڑھے نفلی، حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ کرے، کچھ بھی کرے، ثواب مسلمان کو بخش سکتا ہے، اس کو نفع پہنچ سکتا ہے۔ اور فرمایا مردے کے بعد جو تم دعائیں کرتے ہو اس سارے ثواب کے لیے، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا یہ نیکی کے پہاڑ بن بن کر قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم صدقے کرتے ہیں مردوں کی طرف سے، یہ ان کو پہنچ جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، صرف پہنچتے نہیں ہیں بلکہ تمہارا یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ روزے اور یہ ثواب کے کام جو تم ان کے پیچھے کرتے ہو، اتنے وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں جس طرح تمہارے پاس تھال کے اندر میوہ بھر کر کے تمہارے پاس بھی پیش کرتے ہیں، کتنے تم خوش ہو جاتے ہو۔ اور میں اس طرح مردے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔